کسی پر لعنت کرنا کیسا ہے؟ آج کل لوگ فیس بک وغیرہ پر ہر دوسری پوسٹ میں کسی کے غلط عمل پر خود بھی لعنت بھیج رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی لعنت بھیج کر شیئر وغیرہ کرنے کا کہہ رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ثواب کا کام ہے یا یہ لوگ خود گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں؟ جواب: سب سے پہلے صحیح بخاری کی ایک حدیث دیکھتے ہیں۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحش گوئی کرنے والے اور لعنت کرنے اور گالی گلوچ کرنے والے نہ تھے۔ اگر ہم میں سے کسی پر ناراض ہوتے تو اتنا فرماتے، اسے کیا ہو گیا ہے، اس کی پیشانی میں خاک لگے۔ اب اگر آج کے حالات کو دیکھا جائے تو خاص طور پر سوشل میڈیا پر لوگ کچھ دوسرے لوگوں کے برے اعمال کی نشاندہی کرتے ہیں اور اس عمل سے نفرت کے اظہار کے لیے نہ صرف خود اس پر لعنت بھیجتے ہیں بلکہ دوسروں کو بھی لعنت بھیجنے کا اور شیئر کرنے کا کہتے ہیں۔ ایسے میں اگر ان لوگوں کو اس عمل سے روکا جائے تو وہ نہ صرف اس عمل کو باعث ثواب بتاتے ہیں بلکہ اس عمل کے حق میں قرآنی آیات اور احادیث کے حوالے بھی پیش کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کچھ لوگوں کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان پر لعنت پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر سورہ آل عمران کی آیت 86 اور 87 یوں ہیں: اللہ ان لوگوں کو کیوں کر ہدایت فرمائے جو ایمان لانے کے بعد کافر ہو گئے، حالانکہ وہ اس امر کی گواہی دے چکے تھے کہ یہ رسول سچا ہے اور ان کے پاس واضح نشانیاں بھی آ چکی تھیں، اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ ان پر اللہ کی اور فرشتوں کی اور تمام انسانوں کی لعنت پڑتی رہے۔ سورۃ الرعد کی آیت 25 یوں ہے: اور جو لوگ اللہ کا عہد اس کے مضبوط کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان تمام رشتوں اور حقوق کو قطع کر دیتے ہیں جن کے جوڑے رکھنے کا اللہ نے حکم فرمایا ہے اور زمین میں فساد انگیزی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ ان آیات میں اللہ نے ظالم قوم پر اور منافقین پر لعنت کی ہے، اور آل عمران کی آیت 61 میں جھوٹوں پر لعنت کرنے کا کہا گیا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں سے بھی چند مثالیں درج ذیل ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ سود خور پر لعنت فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر بنانے والے پر لعنت فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ زمین کی حدود میں رد و بدل کرنے والے پر لعنت فرمائے، اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس چور پر لعنت کرے جو انڈے کی چوری کرتا ہے، اور آپ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر لعنت کرے جو اپنے والدین پر لعنت بھیجتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ اس شخص پر لعنت فرمائے جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے اس مدینے میں کوئی بدعت ایجاد کی یا کسی بدعتی کو پناہ دی، پس اس پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام لوگوں کی لعنت ہو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ یہودیوں پر لعنت فرمائے، انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ اور آپ نے ان مردوں پر لعنت کی جو عورتوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں، اور ان عورتوں پر لعنت کی جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتی ہیں۔ یہ تمام جملے جو مذکور ہوئے ہیں صحیح احادیث میں ہیں، ان میں سے بعض تو صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں ہیں، اور بعض کسی ایک میں ہیں۔ یہاں ان کی طرف اشارہ کرنے میں اختصار سے کام لیا گیا ہے۔ اب ان احادیث اور آیات کو ٹھیک سے نہ سمجھنے کی وجہ سے یا جہالت کی وجہ سے بہت سارے لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر یہ سمجھتے ہیں کہ کسی ایسے شخص کو جو کسی گناہ میں مبتلا ہو اس کو لعن طعن کرنا نہایت نیکی اور ثواب کا کام ہے، جبکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے۔ اگر ان آیات اور احادیث پر غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان آیات یا احادیث میں کسی خاص انسان کو معین کر کے یعنی ٹارگٹ کر کے لعنت نہیں کی گئی، بلکہ گناہ کا ارتکاب کرنے والے پورے گروہ پر لعنت بھیجی گئی۔ یعنی یہ نہیں کہا گیا کہ فلاں بن فلاں پر لعنت ہو، بلکہ کسی خاص گناہ کے کرنے والوں پر لعنت بھیجی گئی۔ کسی ایک شخص یا گناہگار کو ٹارگٹ کر کے لعنت نہ بھیجنے کی دلیل اس حدیث سے بھی ثابت ہے۔ مفہوم حدیث:
ایک شخص عبداللہ حمار شراب پیتا تھا اور بار بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پکڑ کر لایا جاتا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سزا دیتے تھے۔ اسی طرح کئی بار ہوا تو ایک شخص نے کہا اس پر اللہ کی لعنت کہ بار بار پکڑ کر دربار رسالت میں پیش کیا جاتا ہے۔ رسول کریم نے یہ سنتے ہی فرمایا اسے لعنت نہ کرو، کیونکہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، جبکہ اجتماعی طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرابیوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اس سے ثابت ہوا کہ کسی خاص گروہ پر لعنت بھیجنا جائز ہے، مگر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے والے کسی معین شخص پر لعنت کرنا جائز نہیں، چاہے وہ گناہ گار ہی ہو۔ لعنت نہ کرنے کے حوالے سے چند احادیث درج ذیل ہیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن طعن کرنے والے قیامت والے دن سفارشی ہوں گے نہ گواہ۔ سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم آپس میں اللہ تعالیٰ کی لعنت، اس کے غضب اور جہنم کی آگ کے ساتھ لعن طعن نہ کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن کسی پر تانا زنی کرنے والا ہوتا ہے نہ لعن طعن کرنے والا، اور وہ فحش گو ہوتا ہے نہ فضول گو اور چرب زبان۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان کو گالی دینا گناہ ہے اور اس کو قتل کرنا کفر ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راست باز مومن کے لیے مناسب نہیں کہ وہ زیادہ لعنت کرنے والا ہو۔ ایک مرتبہ ایک عورت نے اپنی اونٹنی پر لعنت کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سن لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اونٹنی پر جو سامان ہے اسے پکڑ لو اور اس اونٹنی کو چھوڑ دو، یعنی لعنت کرنے والی عورت کو اس کی اونٹنی سے محروم کر دیا گیا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جانوروں پر بھی لعنت نہیں کی جا سکتی۔ اسی طرح فوت شدگان کو لعن طعن کرنے سے بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ مردوں کو گالی مت دو کیونکہ وہ اپنے کیے کو پہنچ گئے، بلکہ جب لوگوں نے ابو جہل جیسے کفار کو گالیاں دینی شروع کی تو انہیں منع کیا گیا، یعنی دین اسلام کسی معین کافر کو، جانور کو اور مسلمان کو بھی گالی گلوچ اور لعن طعن کرنے سے منع کرتا ہے۔ البتہ مطلقاً لعنت کا جواز موجود ہے، لیکن وہ بھی صرف جواز ہے اور اسے عادت بنا لینا ممنوع اور ناجائز ہے۔ اس لیے تمام مسلمانوں سے گزارش ہے کہ کسی خاص گناہ کرنے والے کو ٹارگٹ کر کے لعن طعن کرنے سے بچیں، کیونکہ اس سے نہ صرف اپنا اخلاق بھی تباہ ہوتا ہے بلکہ دوسرے کی اصلاح بھی مشکل ہو جاتی ہے۔ مزید اسلامی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں تک یہ معلومات پہنچانے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرہ۔